کیونکہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بولا کہ سچر کمیٹی رپورٹ ایک لمیٹڈ محدود رپورٹ ہے، وجہ یہ کہ وہ گورنمنٹ پالیسی کے پرسپیکٹیو سے مسلمانوں کو کیا دیا جا سکتا ہے ایک نیشن اسٹیٹ پیراڈائم میں، وہی آرگیو کر رہی ہے. لیکن جب آپ اپنے آئیڈیولوجیکل کیٹیگرائزیشن فرام دا یا پھر ڈیموگرافک کیٹیگرائزیشن یا مائنورٹی کیٹیگرائزیشنس کر رہے ہیں، وہیں سے اس کی رسپانسبلٹیز ڈیوٹیز نئی نکھر کر آتی ہیں یا ابھر کر آتی ہیں. اور اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا کہ ہندوستان میں 2007 آتے آتے 1947 سے لے کر 2007 آتے آتے مسلمانوں کی کنڈیشنز اتنی زیادہ ڈپرائیو ہو گئیں کہ سچر کمیٹی رپورٹ نے یہ تک آرگیو کر دیا کہ دلت سماج 2000 سال سے ہائیسٹ مارجنلائز سماج کہا گیا ہندوستان میں، وہ اس سے بھی اپنے آپ کو پچھڑا پاتا ہے. اس میں کیا رول جو مسلم ایز اے کمیونٹی، اس کے علماء، اس کے دانشور، اس کے پولیٹیکل لیڈرز ایسا عطا کر سکتے تھے جو نہیں ہوا، اور اس کے بعد گورنمنٹ کا کیا ایسے رول ہو سکتا تھا جو اس نے نہیں ادا کیا. دیکھیے، ایک تو 1947 کی سچویشن بڑی ذہنی طور پر مسلمانوں کے لیے، خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بڑی پریشان کن تھی، چونکہ ایک جو مسلم ایک کمبائنڈ انڈیا کے اندر جو مسلمانوں تھا ان کا ایک طریقے سے ڈویژن ہو گیا. ایک بڑا حصہ پاکستان چلا گیا. ہندوستان کے اندر جو مسلمان رہے ان کی اوور آل، اگر مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں اگر انڈیا کا پارٹیشن نہ ہوا ہوتا تو آج انڈیا میں مسلمانوں کی جو تعداد ہے تقریباً 35% ہوتی. اب اگر 35% پاپولیشن میں حصہ ہوتا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ایسے کنٹری میں جہاں پر 37% میں گورنمنٹ بن جاتی ہے تو ایک پوری کمیونٹی 35% کی ہوتی تو کچھ لوگوں کو اور ساتھ مل کر وہ تقریباً گورنمنٹ فارمیشن کا مین رول ادا کر رہی ہوتی. تو مسلمان ویسے ہی تھوڑا سا سائیکولوجیکلی انفیریئرٹی پوزیشن میں آ گیا تھا. دوسرا، جو ہندوستان میں ریزرویشن کی پالیسی اپنائی گئی اس میں اب آج کی تاریخ میں تو ہمارے پردھان منتری یہ کہتے تھک نہیں رہے ہیں کہ صاحب دیکھیے ایک پارٹی ایسی ہے کہ جو مسلمانوں کو ریلیجن کی بنیاد پر ریزرویشن دینا چاہتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کو ریلیجن کی بنیاد پر ریزرویشن سے محدود کیا گیا تھا. اور وہ پہلی بار پھر وہ منڈل کمیشن کے اندر وہ کچھ حصہ منتقل ہوا. تو چونکہ او بی سیز اور جو دلت سماج ہیں ان کو ریزرویشن کی وجہ سے ان کو بڑی تعداد میں سروسز میں ان کو ملنی شروع ہو گئی، اور ان کی لیکن مسلمان، چونکہ ہندوستان میں مسلمان وہ حصہ بچا تھا پہلے ہی جو پڑھا لکھا انٹلیکچوئل مسلمان تھا، ان میں سے بہت سارے لوگ پاکستان چلے گئے. جو غریب اور رورل ایریا میں رہنے والا مسلمان تھا وہ یہاں پر بس گیا، تو ان کو اتنا جو گورنمنٹ ایمینٹیز میں جو ان کی پہنچ ہونی چاہیے تھی، ان کی ریچ ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی. اور اس کے علاوہ خود مسلمانوں کے اندر سے گورنمنٹ کا رول تھا کہ گورنمنٹ نے ان کی اس طرح پرواہ دیکھ بھال نہیں کی جو ہونی چاہیے تھی. اور دوسری لیول کے اوپر خود مسلمانوں میں جو علماء تھے ان کا مین ایمفیسس ٹریڈیشنل جو ریلیجیس پریکٹسز ہیں ان کی طرف رہا. انہوں نے دنیاوی تعلیم کی طرف وہ توجہ نہیں دی یا دنیاوی معاملات کی طرف توجہ نہیں دی جس کی ضرورت تھی. اس کے علاوہ انٹلیکچوئل ڈائمینشنز کے اندر ہی وہ کھوئے رہے. انہوں نے سوشل لیول کے اوپر وہ رول ادا نہیں کیا جو کیا جانا چاہیے تھا. اور جو آرگنائزیشنز تھی وہ بھی ان تمام مدوں کو، جو مسلمانوں کے مدے تھے، ان کو اس طریقے سے نہ اسٹڈی کر پائی، نہ ان کو اس طریقے سے وہ ڈیل کر پائی جو اس کا حق تھا. انہوں نے بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر، مثال کے طور پر میری کتاب آنے سے پہلے تک پچھلے 40-50-60 سال سے جو بھی مسلم اور تنظیمیں کام کرتی تھی، ون پوائنٹ کی بات کرتی تھی: ایجوکیشن. یا جو علماء تھے بس وہ ریلیجن کے تعلق سے بات کرتے تھے. اکنامک اسٹیٹس کے بارے میں کوئی بات بالکل نہیں ہوتی تھی کہ اکنامک امپاورمنٹ بھی ضروری ہے. سوشل امپاورمنٹ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں اس دائرے میں، اس کی بات نہیں ہوتی تھی. پولیٹیکل امپاورمنٹ کا بھی ذکر بہت کم ہوتا تھا. تو یہ وجوہات رہی کہ کل ملا کر مسلمان کا جو گراف جس طریقے سے بڑھنا چاہیے تھا اس طریقے سے وہ نہیں بڑھ پایا. اور وہ سچر کمیٹی رپورٹ کے آنے کے بعد میں یہ احساس بہت شدت اختیار کر گیا، چونکہ سچر کمیٹی رپورٹ میں اتنی بات سامنے آ گئی کہ چاہے وہ معاملات ایجوکیشن کے ہوں، چاہے ہیلتھ کے ہوں، چاہے ہاؤسنگ کے ہوں، ایمینٹیز جو بھی ہیں، اس لیول پر مسلمانوں کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی وہ حاصل نہیں ہوا جو ہونا چاہیے، اور مسلمان خود بھی نہیں حاصل کر پائے. تو اس لیے ان کا گراف بہت نیچے جا چکا ہے.